صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ من خشیۃ اللہ لم یعذب عذاب اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی یاد میں مبتلا ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں اور آنسو زمین کے اوپر گر پڑیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرات، یہ رمضان اور رمضان کے روزے، ان کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم ترحمون لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ انسان پرہیزگار اور متقی اتنی دیر تک نہیں بن سکتا، یا ناممکن ہے اس کا پرہیزگار بننا، جتنی دیر تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے۔ اور جب انسان کے مزاج کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر اللہ کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں، آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہونی بھی چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم بہت بڑے تہجد گزار ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دل ہمارا سخت ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم بالکل اس پھول کی طرح ہیں جس پھول کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ ہم بالکل اس جسم کی طرح ہیں جس جسم کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ ہم بالکل اس چیز کی طرح ہیں جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ یہ پنجابی کے اندر ایک مقولہ کہا جاتا ہے، تسبیح پھری تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیاں کھٹ کے ہو۔ تو اس وجہ سے ہمارے روزے، ہماری عبادتیں جو ہیں ہم کو اس چیز کی تلقین کرتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، اس کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کوئی بندہ اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر، کوئی بندہ جہنم سے بھی نہیں بچ سکے گا اللہ کی رحمت کے بغیر۔ والا انا الا برحمت، اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود بھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اپنے بارے میں بھی یہی گمان رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں خود بھی یہی گمان رکھتا ہوں کہ میں اگر جنت کے اندر جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی بنیاد ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے دل کے اندر پیدا ہو جانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جب کبھی کبھی برسات میں موسم بنتا نا کالی آندھی کا، کالی گٹا، کالے بادل آسمان کے اوپر چھا جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور پشیمانی کی حالت کے اندر حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے اور بے چین اور بدسکونی اور اضطرابی کی کیفیت محسوس کرتے۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں، یہ آپ کالی گٹا کو، کالے بادلوں کو اور موسم کی اس رنگت کو دیکھ کر کبھی آپ اندر جاتے ہیں کبھی آپ باہر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بادل، کہیں یہ بارش اور آسمان کے اوپر چھانے والی کالی گٹا وہی گٹا نہ ہو جو بارش اور جو آندھی اور تند و تیز ہوا اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر بھیجی تھی اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو مجھے یہ ڈر لاحق رہتا ہے، مجھ کو یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہی آندھی جو ہے میری امت کے اوپر، میری قوم کے اوپر نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے، ہنڈیا جوش مارتی ہے، ہنڈیا ابالے کھاتی ہے تو سینے کے اندر سے آواز آتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں جنتی ہیں، دو آنکھیں جنتی ہیں۔ یہ جو شروع کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، جو بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اس کی آنسو جو ہیں وہ زمین کے اوپر گر پڑیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری آنکھ آپ نے فرمایا وہ ہے جو جنتی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، صبر سے کام لو اور مورچوں کے اوپر، سرحدوں کے اوپر، اسلامی سرحدوں کے اوپر ڈٹ کے جم کے پہرا دو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسلامی مورچوں کے اوپر، اسلامی سرحدوں کے اوپر ڈٹ کے پہرا دیتا ہے، اس آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک غزوے کے اوپر ساتھ لے گئے، کہتے رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لشکر کو لے کے پہاڑ کے اونچے ٹیلے کے اوپر جا پہنچے، سخت سردی تھی، ٹھٹھرتی ہوئی راتیں تھیں، تو صحابہ کرام سے سردی جو تھی وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اندر گڑھے کھود کر وہاں پر رات قیام کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون بندہ ہے جو آج کے رات سرحد کا جو ہے وہ ان مسلمانوں کی فوج کا پہرا دے گا، چوکے داری کرے گا؟ کہتے ہیں ایک انصاری صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا۔ تو حضرت ابو ریحانہ فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی پہرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے گواہ ہو جاؤ جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ کے اندر رات کو جا کر پہرا دیتا ہے، چوکی داری کرتا ہے، مسلمانوں کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری ایک روایت ملتی ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہ کر سرحد کے اوپر پہرا دیتا رہا، مسلمانوں کی فوج کی رکھوالی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کا یہ جو عمل ہے قیامت تک جاری رہتا ہے، یعنی اللہ گویا کہ اس کو ایک صدقہ جاریہ کی شکل دے دیتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک مورچے کے اوپر پہرا دے رہے تھے تو اچانک شور بلند ہوا، اونچی سی آواز بلند ہوئی، ساری فوج ایک طرف دوڑ گئی، میں سرحد کے اوپر ہی کھڑا رہا۔ جب وہ لوگ فارغ ہو کر واپس آئے تو کہنے لگے ابو ہریرہ سارے تو شور سن کر اس طرف چلے گئے تھے، آپ واپس کیوں نہیں آئے، آپ ادھر کیوں کھڑے رہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اصل کے اندر میں اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک رات اللہ کے راستے کے اندر جا کر پہرا دیتا ہے، چوکی داری کرتا ہے، خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ اس بندے سے بہتر ہے جو حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر ساری رات لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اس بندے سے بھی بہتر ہے، اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو بھی یہ دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے کے اندر اللہ چوکی داری بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خوف کی وجہ سے اس مقدس ماہ کے اندر اپنے آنسوؤں کو بھی بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔